وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادانوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کر کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو جو تمہیں حکم مل رہا ہے بجا لاؤ۔ واقعہ ذبح بقر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کی جب ایک آدمی قتل ہو گیا مگر اس کا قاتل نامعلوم تھا، تو لوگ اپنا جھگڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، جس کا بیان 4 آیات کے بعد آئے گا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، یہاں ہزوا سے کھیل اور ہنسی مذاق مراد ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کیوں کر منسوخ کر سکتا ہوں جس کا اس نے حکم ہی نہیں دیا؟ یہ تو جاہلوں کا فعل ہے، یہ ایسا عبث کام ہے جسے عقل مند نہیں کرتے۔ لا فارض، فارض سے عمر رسیدہ مراد ہے، ولا بکر، اس سے کم عمر بچیا جو حمل کی عمر کو نہ پہنچی ہو مراد ہے۔ عوان، جو عمر رسیدہ اور کم عمر کے درمیان متوسط عمر کی ہو۔ اس سے مراد وہ گائے ہے جو 1 دفعہ یا 2 دفعہ بچہ جن چکی ہو۔ فَافْعَلُوا، انہیں دوبارہ حکم دیا گیا اور بطریق تلبیس سوال کرنے پر انہیں ڈانٹا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ انہوں نے پھر کہا تو اپنے رب سے ہماری خاطر التجا کر کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے جس کا رنگ خوب چمکیلا ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کس کس طرح کی ہے۔ گائیں تو ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں اور ہم انشاءاللہ ضرور منزل کی راہ پانے والے ہوں گے۔ گائے کے اوصاف۔ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، یہ ان کا سوال کرنے کے تلبیس زدہ مانوس انداز کی طرف واپس آنا ہے۔ ان سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ
کہ اس سوال کی کوئی وجہ نہیں بلکہ ان پر ایک اور شرط عائد کر دی گئی جس کی وجہ مطلوبہ صفات کی گائے کا حصول زیادہ مشکل ہو گیا، جو کہ ان کے لیے اس طرح کے سوالات کرنے کی سزا تھی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اس سے مراد رنگ یعنی زرد رنگ مراد ہے۔ فاقع لونھا، اس سے گہرا زرد، چمکیلا اور صاف مراد ہے، صاف رنگ، صاف زرد رنگ مراد ہے۔ تسر الناظرین، جب وہ اسے بنظر تعجب اور اس کے رنگ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ انہیں خوش کر دے گی۔ پھر انہوں نے اپنی گمراہی ترک نہیں کی بلکہ پھر تلبیس زدہ سوال کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، یعنی گہرے زرد چمکیلے رنگ کی جوان گائیں زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک جیسی لگتی ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کون سی گائے مراد ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یعنی جب وہ ہمیں بتائے گا تو ہم انشاءاللہ گائے کو حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔